اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ان کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو کچھ اتارا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورۃ بقرہ شروع ہوگی ہماری الحمدللہ۔ بڑی فضیلت ہے سورۃ بقرہ کی۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے۔ یہ جو بندہ اس کی مستقل تلاوت کرتا ہے، جس گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ گھر تمام آفات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بہت فضیلت ہے اس کی۔ بقرہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، اور یہود و نصارہ کا بڑا تفصیل سے مفصل ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے اندر، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر بہت سے مسائل اور وسائل کو ذکر کیا ہے۔ سود کی ممانعت اسی کے اندر آئی ہے، اور اس کی جو آخری آیات ہیں وہ سورۃ بقرہ کی، وہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی تھی۔ اکثر بیشتر اس کا حصہ مدینہ منورہ میں، کیونکہ پہلے کافروں کی اور مکہ اور کے کافروں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کشمکش تھی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہود و نصارہ کی بہت سی بستیاں مدینہ کے آس پاس جو ہے یہ بستی تھی، رہتی تھی۔ تو اب یہاں پہ درپیش چیلنجز بہت زیادہ ہو گئے۔ منافقین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، بہت سے قبائل، بہت سی چیزیں، بہت سے جو لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ تو یہ اس مناسبت سے مدنی صورت ہے کہ اس میں بہت سے سب کو مخاطب کر کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑا وسیع پیمانے پہ یہاں پہ اللہ پاک نے شروع فرمایا مدینہ منورہ کے اندر۔ اس کے شروع میں الف لام میم، یہ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ کسی کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد آتا ہے، کسی کے شروع میں حامیم آتا ہے، کسی کے شروع میں عین سین قاف آتا ہے، کسی کے شروع میں صرف قاف آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن پاک میں پڑھتے ہی ہیں۔ تو اس کی یہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اللہ عالم بمرادہ، راجح قول کے مطابق کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں یہ کس لیے ذکر کیا گیا۔ دوسرا قول تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا معنی اور مفہوم بتلایا تھا، اور صحابہ سے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں اس کا معنی بیان کیا ہو کسی صحابی نے۔
تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا معنی صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں. اسی لیے جب ہم الف لام میم یا کوئی بھی کسی بھی صورت کے شروع میں جہاں حروف مقطعات آتے ہیں تو ہم یہ کہا کریں گے اللہ عالم بمرادہ، کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، دوسری قوموں کے لیے. بلاؤ بھی ایسی لفظ ہی لا کے دکھا دو ایک، وہ آگے آئے گی اس کی تفصیلات. یہ پہلے رکوع دوسرے رکوع میں شروع ہو جاتی ہیں جو چیلنجز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، یہودیوں کو، مشرکین کو، دوسرے قبائل کو کیے ہیں. اس صورت میں اس کی آیات 286 ہیں سورہ بقرہ کی، اور اس کے کلمات 6221 کلمات ہیں. اس صورت کے حروف 25,500 حروف ہیں اس صورت کے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 149 پہ اس کی پوری تفصیل موجود ہے. قرآن کریم میں کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے. شروع ہے نا قرآن پاک ابھی شروع ہو رہا ہے، یہ سننا زیادہ افضل ہے. تو بخاری شریف میں 5020 اور مسلم شریف یہ صحیحین کی بڑی کتابیں ہیں ہمارے مسلمانوں کی. 797 نمبر روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے قرآن پاک پڑھنا افضل ہے سننے سے. اتنا قرآن پڑھیں گے اندر اترے گا. جو قرآن پڑھتا ہے وہ سنتا بھی ہے. دونوں چیزیں، دونوں فضیلتیں انسان ایک وقت میں حاصل کر لیتا ہے اور دل میں اترتا بھی ہے. اور سننے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ قرآن سن رہا ہے اس کی توجہ کہیں اور بھی چلے جاتی ہے، دھیان کہیں اور بھی چلا جاتا ہے. بہت سے حروف سننے میں بھی رہ جاتے. جو قرآن زبان سے پڑھ رہا ہے اگر اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، ساتھ تفسیر اور مفہوم بھی پڑھ لیں تو وہ دل میں اتر جائے گا. اللہ تعالیٰ کس بات میں ہم سے مخاطب ہے، یہ باتیں ساری انسان کے اس میں سمجھ میں آنے شروع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر قرطبی جلد 1 صفحہ 152 پہ لکھا ہے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی تھی. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی تھی. وہ ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم اجمی لوگ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام میں وہاں پہ اس وقت اب بھی ہے، ویسے اس وقت بھی تھا، اس وقت تو بہت زیادہ تھا، عرب میں اب بھی ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے تو اس کا مفہوم بھی، ترجمہ بھی، تفسیر بھی، شان نزول بھی، کب نازل ہوئی، ساری ڈیٹیل اور تفصیلات سارا کچھ اس کے طور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرامین ارشاد فرمائے. اور ہمارے مکاتب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے بچے کو ناظرہ قرآن پاک جوڑ توڑ سکھا کے، ہم اجمی لوگ ہیں تو ناظرہ قرآن پاک پڑھا. تو میں اکثر قراء کو یہ رائے دیتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی پورے پاکستان میں، بر صغیر میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، ایک تو استاذ کم از کم عالم اور مفتی ہونا چاہیے پڑھانے والا. وہ دوسرے نمبر پہ بچے کو قرآن پاک جو پڑھا رہے ہیں آپ بچپن میں، ناظرہ نہیں پڑھانا چاہیے، ساتھ ترجمہ بھی اس کا پڑھانا چاہیے. خالی قرآن پاک کے الفاظ کو درست کروا دینا، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو فائدہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے ہوتا ہے. تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں جہاں کہیں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، کسی بھی عمر میں پڑھ رہے ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اپنے بچوں کو جو آپ گھر میں ٹیوشن قاری صاحب لگاتے ہیں، تو اس لیے خدا کے لیے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، یہ نہ دیکھا کریں یہ فیس کم لیتے ہیں یا زیادہ لیتے ہیں. بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک مفتی رکھیں، ایک عالم رکھیں. اگر کسی مفتی صاحب سے، مستند مفتی صاحب سے وقت نہیں ملتا، اور عام مفتیان کرام ٹیوشن نہیں پڑھاتے ہیں، یہ عام قرہ پڑھاتے ہیں جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھا ہوتا ہے، ان کو ترجمہ تفسیر عمومی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ترجمے کا نہیں پتہ ہوتا بیچاروں کو. وہ تربیت کیا کریں گے، بچے کی اخلاق کیا، کیسے ان کے اوپر محنت کریں گے. تو عام کوشش کریں اگر کسی سے وقت نہ ملے تو مسجد میں رابطہ کر کے، اپنے جیسے اسکول میں ہم اتنی اہمیت کے ساتھ بچوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، تو مساجد کے اندر مفتیان کرام سے رابطہ کر کے اپنے بچوں کو کم از کم قرآن پاک ناظرہ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کسی ایک اچھے عالم اور مفتی سے پڑھائیں گے تو ساری زندگی بچے کے کام آئے گا. ورنہ اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ والدین کے بارے میں قرآن میں کتنے رکوع نازل ہوئے ہیں، سود کے بارے میں کتنے رکوع نازل ہوئے ہیں، زنا کے بارے میں کون کون سی ممانت ہے، نظر اٹھانے کے بارے میں کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. مفہوم کا جب پتہ نہیں ہوگا بھائی تو حالات اور معاملات اور معاشرت میں تبدیلی نہیں آئے گی.
تو آج سے عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، اس کا مفہوم، اور اس سے زیادہ بہتری اس کی گرامر سمجھیں اس کی. اور یہ مشکل نہیں ہے قرآن پاک. باقی لینگویج جیسے یہ سب سے آسان لینگویج ہے عربی، بہت آسان ہے. جنت کی زبان بھی یہی ہے. آگے مرتے دم فوت ہوتے ہی یہ زبان شروع ہو جاتی ہے. بڑے سارے مراحل میں شوق رکھنا چاہیے، آ جاتا ہے سارا کچھ. جیسے ہمیں باقی زبانیں آ جاتی ہیں تو یہ بھی آ جانی چاہیے. اس بارے میں ہمیں بالکل نہیں جھکنا چاہیے کہ یہ آئے گی نہیں آئے گی. جب دوسروں کے بارے میں سیکھ کے ہم نے محنت کر لی، فر بول لیتے ہیں تو یہ بولتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ محنت نہیں ہے، بس توجہ نہیں ہے. قرآن کی زبان عربی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے. اس پہ اہمیت دینی چاہیے، اسے وقت دینا چاہیے. سورۃ بقرہ جو ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے. پیچھے ہم نے 3 مقدمات پڑھے تھے. پورے قرآن پاک کا مقدمہ سورۃ فاتحہ میں ہے، ایک دیباچہ جسے کہتے ہیں. تو اس میں 3 گروہوں کا ذکر 3 طریقے سے ذکر کیا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے بعد ہم نے کہا بندے اور عبدیت کا عہد و پیمان، پھر اس کے بعد دعا. تو اب اس کی تفصیلات جو ہم نے پیچھے اللہ سے مانگا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، حقیقت یہی ہے. اب اس کی تفصیلات یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. اس مقدمے کی، سورۃ فاتحہ کی ساری تفصیلات آگے اللہ پاک پورے قرآن پاک میں والناس تک اس کی تفصیلات. عبادات ہوں گی، معاملات ہوں گے، معاشرت ہوگی، اخلاق ہوں گے، لین دین ہوگا، ساری چیزیں اس کے اندر ہی آ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. جو مانتا ہی نہیں قرآن پاک کو، یا قرآن پاک کے بارے میں رنگ برنگے اعتراضات کرتا ہے. دیکھیں قرآن مکمل ہے، یہ بات قرآن پاک میں آئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تو مکمل کر دیا. جب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا قرآن پاک مکمل ہے، تو جو اگر ہمیں کوئی اعتراض پیدا ہوتا ہے یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب ہمارا علم کم ہے، اس کا مطلب ہماری سمجھ چھوٹی ہے، اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، سمجھنے والے میں کمی ہو سکتی ہے، اسی لیے تو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. قرآن میں وہاں ترجمہ میں یہ لکھا، یہاں یہ لکھا. بھائی سمجھیں کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم سے جا کے سیکھیں، پھر سمجھ میں آئے گی کمی رہ گئی. تو ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک میں شروع میں سمجھ لیں کہ جیسے قرآن پاک کے الفاظ پر ایمان لانا فرض ہے، قرآن پاک کے معنی اور مفہوم پر ایمان لانا بھی فرض ہے. کہتا کیا قرآن پاک ہمیں، اس کے اوپر ایمان لانا بھی فرض ہے. قرآن پاک کے زبر و زیر پیش، قرآن پاک کے حروف، قرآن پاک کے معنی، قرآن پاک کا مفہوم، ساری چیزوں پہ ایمان لانا فرض ہے. سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں نہ آئے. ھدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے. جس کو سمجھنے کی نیت سے پڑھتا ہے اس کے لیے تو چشمے ہیں. ہزاروں لوگوں نے اس پہ تفاسیر لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور ہر چیز کا چشمہ یہاں سے جاری ہوتا ہے قرآن پاک سے. پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایک اور بات بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جیسے قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے جن پہ قرآن پاک نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بھی شک نہیں ہے، ان پہ بھی ایمان لانا فرض ہے. دونوں چیزیں اگر مانیں گے تو لا ریب فیہ کا ترجمہ پورا ہوگا. اگر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی لفظ اور قول اور فعل کے بارے میں کوئی شک کریں گے یا کوئی اعتراض کریں گے تو ہم اللہ کے نبی پہ اعتراض نہیں کر رہے، قرآن پہ ڈائریکٹ اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ جیسے جسم اور روح ہے، 2 چیزیں ہیں انسان کی، ایسے قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں. اگر ایک چیز ہے ایمان نہیں ہے، ایک چیز پہ ایمان لائے. پھر بہت سارے کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو تدوین ہی بہت لیٹ ہوئی ہے، 200-300 سال کا. ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کوئی بولتے بھی نہیں، وہ تو جو بولتے ہیں قرآن بنتا ہے. اپنی خواہش سے تو اللہ کے نبی بات بھی نہیں کرتے. قرآن میں آیا، سورۃ نجم کھول کے دیکھ لیں، شروع کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ. میرے پیغمبر تو ایسے پاکیزہ پیغمبر ہیں جو میں نے بھیجے ہیں، پھر جن کی لیڈ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوں، جن کی پوری نگرانی سارا کچھ، اور اللہ کے پیارے محبوب ہوں. پھر محبوب ہی نہیں، امام الانبیاء ہوں، سارے انبیاء کے سردار ہوں. ان کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے فہم میں شک ہو سکتا ہے، ہماری صحبت میں شک ہو سکتا ہے، ہماری اٹھک بیٹھک میں شک ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شک نہیں ہو سکتا اللہ کے. تو وہ ان پہ بھی ایمان لانا، اور ایمان ہی نہیں خالی، یہاں ایک اور آخری چیز وہ یہ ہے، ختم نبوت، آخری نبی ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر اس کے اعمال کمزور بھی ہیں وہ نکل جائے گا. جو اللہ کے نبی کے بارے میں شک رکھتا ہے، آخری نبی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ روایات ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو یہ ایمان لانا کہ ان میں کوئی شک نہیں آخری نبی ہیں، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں روضہ انور ہے، اس چیز کا علم ہونا چاہیے. مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری اللہ کے نبی کے شہر ہیں. تو یہ ساری سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب، بن دیکھے. کان نے سنا نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں، دل میں خیال نہیں آیا. ولا عین رأت ولا اذن سمعت وعلی قلب علی خطر، بخاری شریف کی روایت ہے. او کما قال علیہ السلام کہ آخرت میں اللہ پاک جو ہمیں دیں گے ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے ہم لیکن مانتے ہیں. بن دیکھے اللہ، کان نے سنا نہیں ہے، دل میں خیال تک بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو ہمیں اللہ پاک دیں گے، لیکن ہم مومن ہیں، ایمان لاتے ہیں. ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبی سے. بالغیب، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا. والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے. تو ساری چیزوں پہ میرے دوستو جب تک ہم بن دیکھے دل سے ایمان نہیں لائیں گے مومنی نہیں ہوں گے. کامل مومن ہونے کے لیے دل سے تصدیق، زبان سے تصدیق، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق جب ہو گئی کامیاب. یہ ہے ایمان بالغیب کا مطلب. یہ ہے جو چیز سمجھ میں آئے، اگر یہ تو ایک چیز سائڈ ہوگی، اس دوسری سائڈ دیکھیں. جو چیز سمجھ میں آئے اس پہ بھی ایمان لے آئے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس پہ بھی ایمان لے. اس کا میں اصول سمجھا دیتا ہوں. آپ کے سامنے اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتا ہے یہ روایت آپ نے کبھی سنی نہیں پہلے، تو آپ اس کی اگر سنی نہیں تصدیق نہ کریں لیکن نفی بھی نہ کریں. ہو سکتا ہے روایت ہو کہ جی ہم تحقیق اس کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں، علماء کے بارے میں اس روایت کے بارے میں علماء سے پوچھ لیں. اگر آپ کہیں گے نہیں جی یہ کہاں سے روایت ہوگی، اگر وہ روایت ہوئی تو روایت کا انکار ہو گیا. اگر آپ روایت نہ ہوئی تصدیق کر دی وہ بھی غلط ہو گیا. تو اس لیے کوشش کریں، اگر عام روایتیں تو سنی ہوتی ہیں، ہم نے معروف مشہور روایتیں چلتی ہیں، جو روایات نہیں سنی ہوتی اور اس میں خاموشی اختیار کریں، علماء سے اس کی تصدیق کریں. ہر میڈیا کی بات کو، ہر بات کو حدیث سے جوڑ دینا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال. جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا یا میری تعلیمات پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، پوری سیدھا جہنم میں جائے گا. اب دیکھ لیں ہم ہر بات کو جی یہ جی حدیث میں آیا، ہم جھجک محسوس کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی بات کرتے ہیں ہر بات میں حدیث میں آیا، اللہ کے نبی کی طرف نسبتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھئی حساس معاملہ ہے، امام الانبیاء کی طرف نسبتیں کر رہے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کو، کہاں نسبت کر رہے ہیں، اتنی اونچی نسبت کر رہے ہیں. میرے دوستو تصدیق ہو بھی تب بھی بندے کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. دین کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں. آپ میڈیا پہ کوئی بھی کسی پوسٹ کو شیئر کرنا ہو، آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ اور مختلف میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہر روایت کے نیچے لکھا ہوتا ہے جی فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے، فلاں روایت ہے، فلاں روایت، جبکہ بہت ساری چیزیں اس میں 100% جھوٹی ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے ادارے میں ہم نے ایک مفتی صاحب رکھے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے کہ میڈیا پہ جتنی بھی روایتیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں مستند بڑی کتابوں میں. اگر وہ کتابوں میں موجود ہو تو ہم بتلاتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی یہ واقعی روایت ہے. اگر نہ ہو تو پتہ چلتا ہے بھئی یہ صحابی کا قول ہے، یہ عام بندے کی بات ہے. یہ ہر بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تو جوڑتے جی یہ حضرت علی کا قول ہے، ایسے جوڑتے رہتے ہیں. صحابہ کی طرف نسبتیں کرتے رہتے ہیں بات کو وائرل کرنے کے لیے، دور دور تک پہنچانے کے لیے. اگر ہم نے غلط بات ایک بھی وائرل کر دی، آگے پہنچا دی، وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حقیقت میں نہ ہوئی تو ہم تو توبہ کر لیں گے، لیکن وہ بات جہاں تک جائے گی وہ تو توبہ ان کی گارنٹی بھی دیتا ہے وہ توبہ کریں گے نہیں کریں گے. ایسی بری چیزیں احتیاط کرنی چاہیے. دین کے معاملے میں مقصد یہ ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 3 صفات ذکر فرمائی. ایمان بالغیب، مومن چونچرا نہیں کرتا، وہ اللہ پہ ایمان لے آتا ہے غیب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن پہ ایمان لے آتا ہے، آخرت پہ ایمان لے آتا ہے. دوسرا کام کیا کرتا ہے مومن؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے. مومن کی بڑی نشانی نماز ہے. جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان ہے بس. وہ مومن ہے، وہ صرف مسلمان. مومن اور اسلام، مومن میں اور مسلمان میں بڑا فرق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے ان کو، مومنین کو خرچ کرتے ہیں. دیکھیں بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا، کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر مومنین کی ساری صفات اپنے اندر. جتنا ہم دین پہ خرچ کریں گے،
دین والوں پہ خرچ کریں گے، یا ہر وہ جگہ جہاں دینی کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی چشمہ، وہ تو کام آئے گا، ورنہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، کماتے ہم ہیں، عیاشیاں بچے کرتے ہیں، حساب ہمیں دینا پڑتا ہے قبر میں جا کے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ساری زندگی باپ نے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ خوشی دیکھی، نہ غمی دیکھی، نہ تنہائی دیکھی، نہ مجلس دیکھی، نہ سردی دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، وہ کماتا رہا بچوں کے لیے، کماتے رہے۔ اب کما کے بچوں کو جوان کر لیا، خود بوڑھے ہو گئے، اب نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، کماتے رہے بچوں کے لیے، اب قبر میں چلے گئے، اب بچے پیچھے عیاشیاں کر رہے ہیں، حساب باپ صاحب دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی بیوقوفی ہے انسان کی کہ انسان اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنی آخرت خراب کرے۔ سب سے بڑا بیوقوف انسان دنیا میں وہ ہے الکیس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوقوف کی تعریف اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، بخاری شریف کی روایت، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ کما قال علیہ السلام۔ کہ بیوقوف انسان وہ ہے جو عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عقل مند انسان وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارے، اور بیوقوف کون ہے؟ جو آخرت کو بھول جائے، اللہ پہ ویسے تمنائیں باندھتا رہے، اللہ بڑا مہربان ہے بخش دے گا، نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے، نہ ملاوٹ دیکھے، نہ جناب مرضی اپنی کر رہا ہے، کام شیطانی کر رہا ہے، اور والعاجز من اتبع وتمنى علی اللہ، اللہ پہ بڑی بڑی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہے، کام غلط کر رہا ہے اور امیدیں الٹی باندھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا یہ بیوقوف انسان۔ تو بھائیو دوستو، جو اللہ نے دیا ہے اس کے میں تو اکثر یہاں مثال دیتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اپنے رزق کے حصے کر لیں۔ حصے کیسے حصے کر لیں؟ ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 10,000 روپیہ کماتا ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی مہینے کی آمدنی 10، ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، ان کی مہینے میں دعوت کر دے، یا ویسے دیکھ لے کو غریب گور کر ہیں ان میں خرچ کرے، ایک حصہ فقراء اور مساکین پہ خرچ کرے، ایک حصہ دینی اداروں پہ خرچ کرے جہاں دین کا کام ہو، کیونکہ یہ چلتا رہنا ہے، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ دین کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، قیامت تک چلے گا۔ اس کے مخالفین بھی آئیں گے، معاونین بھی آئیں گے، بعض ان کو محبین بھی آئیں گے، ان سے محبت کریں گے، علماء سے، دینی اداروں سے جو دین کھلا رہے ہیں، دین چلا رہے ہیں، اور بعض مخالفین بھی ہوں گے۔ مخالفین ابو جہل کی لڑی میں آ جائیں گے کل قیامت کے دن، محبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی اس لڑی میں آ جائیں گے محبین۔ یہ دو لڑیاں چلتی رہیں گی۔ شیطان اور رحمان کی لڑی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے شروع ہوئی، وہ قیامت تک چلے گی۔ شیطان ایک طرف رحمان کی لڑی ہے، رحمان کی لڑی میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ آ جائیں گے۔ شیطان کی لڑی میں شروع سے قابیل سے لے کے آگے تک آتا جائے گا، ابو جہل، ابو لہب، فرعون، یہ جتنے بھی قارون اور نمرود آئے ہیں، مخالفین جتنے آئے ہیں، دین پھیلانے میں جتنے رکاوٹیں بنتے ہیں۔ دین پھیلانے کے رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ڈنڈا لے کے پیچھے پڑ جائے، زبان سے علماء کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں، یا دین کے بارے میں، انہوں نے دین سارا بگاڑ دیا، یہی تو دین لے کے چل رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی سب سے بڑی عالمی سازش ہے کہ علماء سے اعتماد ختم کر دو، بچوں سے تمہارا دین خود بخود نکل جائے گا، گوگل پہ سرچ کرو بس۔ تو بھائیو دوستو، ایک حصہ دینی مدارس پہ، مساجد پہ، یہ جہاں جہاں قال اللہ قال رسول کے نعرے لگ رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جس سلسلے میں بھی ہو رہا ہے، یہ ایک سلسلہ ہے نا اللہ نے بنایا، تو اس میں انسان کو خرچ کرنا ہے، اور ایک حصہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے اور بھی تلاش کر لینا چاہیے، تو کچھ حصے بنا لینا چاہیے زندگی میں کہ یار میں نے یہاں یہاں خرچ کرنا ہے۔ مما رزقناہم ينفقون، اللہ پاک فرما رہے ہیں تو دیا تو ہم نے ہی، رزق ہے جس میں سے خرچ کرنا ہے، کوئی آسان نہیں کرنا، جو اگر بنا کے تقسیم کر کے خرچ کرو گے تو سارے میں برکت آ جائے گی، حساب کتاب میں بچ جاؤ گے، لیکن مرضی سے خرچ کرو گے تو وہ انسان کی خواہشات تو بڑھتی نہیں ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک بلڈنگ ہے تو 2 کے چکر میں، 2 ہے تو 4، 4 ہے تو 5، اسی چکر میں۔ مومنین کیا کرتے ہیں؟ مومنین ناپ تول کے زندگی گزارتے ہیں، نہیں یار میں یہاں قدم رکھوں یا نہ رکھوں، عیاشی تو آخرت میں ہے، خوشیاں تو آخرت میں ہے، خواہشات پرستی تو آخرت میں ہوگی، دنیا میں خواہش پرستی کرنے کی شروع نہیں پوری ہوگی، خواہشات پوری نہیں ہوگی دنیا میں، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی زندگی کو ناپ تول کے خرچ کرنا چاہیے، گزارنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ ایمان لائے اس چیزوں پر جو ہم نے نازل کی آپ پر، یہ تمام قرآن، وما انزل من قبلک، تورات، انجیل، زبور، عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، یہودیوں کی کتابیں دیکھ لیں، تورات ہے، تو اسی طریقے سے جو پہلی کتابیں نازل ہوئی
لیکن ایک بات یاد رکھنی یہاں پہ وما انزل من قبل، جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پہ اوپر ایمان لے لیا، یہ نہیں جو اب ہیں، اب جو ہے ان میں تو ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں تبدیلیاں کر دی ہیں۔ ایمان لانا ہے ان پہ، ان کتابوں پہ جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یہ ان پہ ایمان لانا ہے، ان پہ ایمان رکھنا فرض۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں شروع میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ جس بندے کو یقین ہے نا یار مجھے اٹھایا جائے گا، میرا حساب لینے والا بھی کوئی ہے، میرے اوپر کوئی ہے، وہ کم از کم غلطی تو اس سے ہو جائے گی، توبہ ضرور کرے گا، وہ بے باک نہیں زندگی گزارے گا، وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح زندگی نہیں گزارے گا، اس کے پیچھے نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے یار۔ اگر غلطی ہو گئی ہے، کوئی بول بڑا بول دیا ہے، کوئی ظلم ہو گیا ہے، کسی سے زیادتی ہوگی، اگر اس سے پتہ نا پیچھے ہے آخرت ہے، یوم حساب ہے، ایک دن حساب و کتاب ہوگا میدان محشر میں، تو اس کو وہ اپنی زندگی سیدھی کر لیتا ہے اگر اس کے پتہ ہے پیچھے۔ ایمان بالغیب کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے دوں تاکہ پکا سمجھ میں آ جائے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں نا روزہ، ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ دیکھ رہا، تو یار اللہ ناراض ہو جائے گا۔ روزہ توڑتے ہیں، پانی پیتے ہیں چوری چوری؟ نہیں پیتے نا، کہ اللہ ناراض ہو جائے گا ہمارا۔ اب وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، نفس بھی کہہ رہا ہے، جی بھی چاہ رہا ہے پانی پی لوں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن ایک اللہ کو سامنے رکھ کے انسان چھوڑ دیتا ہے، نہیں یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان بالغیب یہ ہے۔ ایسا ہی بندہ گناہوں میں بھی کرے، بہت سے لوگ دیکھا ہوگا گناہ نہیں کرتے، نہیں یار ابو مارے گا، یہ پاکستانی لا ہے پھنس نہ جاؤں کہیں، اور بعض لوگ گناہ چھوڑتے نہیں یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہیں دیکھ رہا، میں کہیں نہیں پھنسوں گا، صرف میرا اللہ دیکھ رہا ہے یار، نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا مجھ سے۔ اس گناہ چھوڑنے والے میں اور اس گناہ چھوڑنے والے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ جس نے گناہ چھوڑا ابا کے ڈر سے یا ماں باپ کے خوف سے یا بدنامی کے خوف سے، اس میں، اور جس نے اللہ کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑا گناہ، اس میں اور اس میں فرق سمجھنا ہو، سورہ رحمان کا تیسرا رکوع پڑھ لیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں میں نے تیار کر رکھی۔ یہ پورا رکوع پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑتا ہے گناہ یا نیکی اللہ کے لیے کر رہا ہے، یار کوئی نہیں کسی کا، میں اللہ کے لیے نیکی کرتا ہوں، تو اس کی جنتوں میں اور اس کی جنتوں میں بڑا آسمان زمین کا فرق ہے۔ آخرت میں بھی فرق ہے، دنیا میں بھی فرق ہے۔ ایمان بالغیب یہ ہے، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، دل کہہ رہا ہو نہیں یار میرا رب دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی صفات پیچھے بیان ہوئی ہیں، ہدایت پر یہی لوگ، یہی صفات ہیں ان کی۔ واولئک ھم المفلحون، کامیاب بھی یہی ہوں گے۔ باتیں کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، عمل کر کے زندگی گزارنے والے کامیاب ہوں گے بھائی۔ تو ہم نے اپنی عملی زندگی پہ محنت کرنی اور کوشش کرنی ہے، جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔